بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی محمد سلیم قاسمی، صدر جمعیت علماء گروگرام، آج گروگرام کے مسلمانوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج 30واں روزہ ہے اور وہ بھی بہت جلد ہی مکمل ہونے والا ہے، اور افطار ہوتے ہی ہم لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے سے باہر آ جائیں گے، اور کل عید کا دن ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور ہمارا تہوار ہے، لیکن ساتھ میں ایک بات اور ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس وقت پورا عالم ایک مہاماری اور پریشانی سے گزر رہا ہے۔ خاص طور سے ہمارا یہ ملک ہندوستان اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس شہر کے اندر بھی کچھ کنڈیشن اور کچھ اصول و ضابطے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ہفتوں سے جمعے کی نماز بھی ادا نہیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے کل جو عید کی نماز ہے، عید کے دن جو دوگانہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی نہ عیدگاہ کے اندر ادا کیا جائے گا اور نہ ہی مسجدوں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے گا، بلکہ عید کی نماز ہر کوئی جس طرح سے اپنے گھروں پر، اپنے دکانوں پر، اپنے ٹھکانوں پر ادا کرتے ہیں، 4 آدمی 5 آدمی، اسی طرح سے لوگ جماعت ادا کر لیں، عید کی نماز ادا کر لیں جماعت بنا کر کے۔ اور اگر کوئی عید کی نماز نہیں جماعت کے ساتھ پڑھ پا رہا ہے تو اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل یا پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز نفل چاشت کی ادا کر لیں۔ 8 بجے کے بعد وہ بآسانی ادا کر سکتے ہیں، وہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ کہیں بھی عید کی نماز کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی کسی پارک کے اندر، نہ ہی کسی چوک کے اندر، نہ ہی فیکٹری کے اندر، اور نہ ہی کسی مسجد یا عیدگاہ کے اندر۔ تو اس وجہ سے میں گروگرام کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بالکل بھی زحمت نہ اٹھائیں اور اس طرح سے کوشش نہ کریں کہ ہم لوگ جا کر کے مسجد میں عید کی نماز ادا کریں گے، کیونکہ انتظام ہی نہیں ہے عید کی نماز کا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو صدقہ فطر عید کے دن نکالا جاتا ہے، بہت سے لوگوں نے عید سے پہلے ہی رمضان میں نکال دیا حالات کو دیکھتے ہوئے۔ وہ 45 روپے رقم ایک آدمی کا جو صدقہ فطر ہے گیہوں کے اعتبار سے وہ 45 روپے ہے، تو اس رقم کو بھی جہاں تک ہو سکے، اب ہمارے آس پڑوس میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں، ان کے خبر معلوم کریں، ان کی تکلیف کو دور جہاں تک ہم کر سکتے ہوں وہاں تک کریں، ان کا ساتھ دیں، جہاں تک ہو سکے دوا کے اعتبار سے دے سکتے ہوں یا ہاسپٹل کے اعتبار سے دے سکتے ہوں، یا جو فی الحال بہت زیادہ ضرورت آتی ہے مریضوں کو آکسیجن کے اعتبار سے دے سکتے ہوں۔ تو جس درجے میں بھی کسی کی مدد کر سکتے ہوں اس درجے میں اس کی مدد کریں۔ اور جو عید کی تیاری میں، خریداری میں ہم لوگ اپنے پیسے کو خرچ کرتے تھے وہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن اس وقت زیادہ ثواب یہ ہے جیسے کہ ابھی مارکیٹ بند ہے، ہم لوگ تیاری نہیں کر پائے اور عید نہیں منا پا رہے ہیں جس طرح سے منائی جاتی ہے، تو ان پیسوں کو ہم لوگ اپنے ان بھائیوں پر خرچ کریں جو بیچارے پریشان ہیں، جن کے پاس راشن نہیں ہے، جن کے پاس دوائیں نہیں ہیں، جن کے پاس انتظامات نہیں ہیں، جن کے پاس دوسری ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم ان کو ان پیسوں سے مدد کریں تاکہ ایک بہترین ہم مسلمان بھی کہلائیں، بہترین انسان بھی کہلائیں، اور یہی سب سے بڑا مذہب ہے اور یہی انسانیت ہے۔ ہم اس کو اپنائیں اور اپنے اندر ہم اس کو ایک اخلاقی طور پر ایسا مشاہدہ پیش کریں کہ ایک بہترین پیغام جائے اسلام کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر سمجھ دے، اور اس مبارک جو مہینہ ہم سے گزر رہا ہے اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پورے ملک کے اندر امن اور شانتی کی فضا قائم فرما دے، اور اس کرونا جیسی مہاماری اور بیماری سے ہم سب کو اللہ تعالی نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔